سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایاں حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ان کے 3 مرحلے تھے۔ سب سے پہلے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی انوار و تجلیات کے سمندر میں معجزاً ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا پہلا مرحلہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت عبدیت کی معراج تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ سے نکل کر سدرۃ المنتہا تک جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ملکیت کی معراج تھی۔ پھر سدرۃ المنتہا سے اللہ کے انوار و تجلیات میں جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیت کی معراج تھی۔ جیسے معراج کے 3 مرحلے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا پہلا مرحلہ کہ آپ خلقت کے سامنے بطور عبد بھی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا دوسرا مرحلہ آپ کی حقیقت ملکیت بھی ہے۔ پھر آپ کی معرفت کا تیسرا مرحلہ آپ کی حقیقت محمدیت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت نے ان 3 مرحلوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ثبوت اور اس پر منطبق روایات قرآن و حدیث کی مختلف جگہوں سے بطور تفسیر بھی مل جاتی ہیں، بطور احادیث بھی مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے تو وہ معراج چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت عبدیت کی معراج تھی، بطور بشر جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق فرمائی تھی بطور عبد جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تو چونکہ اس حقیقت کے ساتھ آپ موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند سے بیدار بھی کیا گیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو چاک بھی کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو دھویا بھی گیا، پھر آپ کی سواری کے لیے براق بھی لایا گیا۔
اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ آسمان کی وسعتوں میں سفر کر رہے تھے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْقَبْرِ، اس کے الفاظ آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سارے لوازمات جو ہے نا، یہ سارے عبدیت کے ساتھ موسوم ہیں۔ آپ کو بطور عبد سفر کے لیے سواری کی حاجت تھی، وہ لائی گئی۔ آپ کے قلب اقدس کے جو معاملات ہوئے بطور عبد تھے سارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ذکر کیا نا کہ وہ قائم یصلی فی القبر، آپ اندازہ فرمائیں کہ براق کی رفتار کس قدر تیز تھی کہ فرمایا کہ حد نگاہ سے اس کا قدم آگے بڑھتا تھا۔ اگر ایک قدم براق نے یہاں پہ رکھا ہے تو دوسرا قدم اس کا جہاں تک نظر جاتی ہے نا، اس سے بھی آگے جا کے پڑتا تھا۔ اس قدر تیز رفتار تھا وہ براق۔ اچھا، اس قدر تیز رفتار براق پر بٹھا کر کس قدر تیز سفر ہوا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو سیر کروائی۔ سیر کے الفاظ ہیں۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں نے قبر کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْقَبْرِ، یصلی کا معنی بہت سارے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، تقریباً 45 سے زیادہ معنی ہیں اس کے، لیکن مشہور دو معنی ہیں۔ ایک تو یصلی نماز کے معنی میں آتا ہے، اور دوسرا یصلی جو ہے یہ درود کے معنی میں آتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر زیادہ راجح معنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا ہے۔ عشق اور محبت کی بات ہے نا یہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تھی کہ امام الانبیاء یہاں سے گزریں گے، مجھے دیکھیں گے، تو وہ کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے بطور استقبال۔ وگرنہ نماز، قبر کے اندر نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا تعلق تو دنیا کے ساتھ تھا۔ اب جنت میں بھی جو لوگ نماز ادا کریں گے وہ صرف حصول لذت کے لیے کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے۔ اب اس قدر تیز رفتار سواری ہے، اگر کوئی بندہ آپ کا باہر سے آئے، اس نے کراچی نہ دیکھا ہو، آپ اسے 1 to 5 پر بٹھا لیں، 100 سے بھی زیادہ رفتار پر موٹر سائیکل چلاتے رہیں، وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا کانپ بھی رہا ہو کہ ابھی گرے، ہوا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں، موٹر سائیکل پر جم کے بیٹھا ہو، اور آپ بعد میں گاڑی روکیں اور کہیں کہ بتائیں سیر کیسی ہوئی تھی، تو وہ تو آپ سے یہ کہے گا یار میں تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، مجھے سیر کس چیز کی، میں نے تو ماحول کو انجوائے نہیں کیا، میں نے تو ماحول کو نہیں دیکھا، یہ سیر نہیں تھی، یہ تو میرے ساتھ کچھ خودکشی والا معاملہ تھا کہ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ آپ مجھے لے کر گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ، کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، تو گویا کہ براق کی اس قدر تیز رفتاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں نہیں تھی، حضور کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت عبدیت ہے نا، وہ ہم سے بھی ہزاروں گنا زیادہ پاورفل ہے۔ اگر ہم حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت کے مطابق دیکھنے کی کوشش کریں، حضور کی عبدیت کو اپنی عبدیت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا معیار ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ وہ ہے حقیقت عبدیت کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کے بھیجا۔ علماء نے فرمایا کہ بشر کے لباس کے اندر بھیجنا ضرورت اس لیے تھی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم زندگی گزارو۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ جب نماز فرض ہوئی تو آقا علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے ظہر کی نماز فرض کی ہے، عصر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، مغرب تم پر فرض ہے، حضور ہمیں تو نہیں آتی، ہم کیسے نماز ادا کریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی،
مجھے دیکھو میں جیسے پڑھتا ہوں تم بھی ویسے پڑھ لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل تھے ہمارے لیے۔ حضور نماز پڑھتے گئے، صحابہ کرام حضور کو دیکھ کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بشر کے لباس میں بھیجا بھی اس لیے تھا، یہ ضرورت تھی، یہ قوم کی حاجت تھی۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور کی شکل میں آ جاتے ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملائکیت کے لباس میں فرشتے کے روپ میں آ جاتے ہمیں کیسے خبر ہوتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار زندگی جو تھا وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی آج کل کے دور میں بغیر کرپشن کیے تو گزارا ممکن نہیں ہے، مال میں ملاوٹ کیے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، اصلی مال دکھا کر نقلی مال دینا اگر یہ ہم نہ کریں تو ہمارا گھر نہیں چل سکتا۔ دیکھیں آج کے معاشرے میں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، آج کے معاشرے میں لڑائی جھگڑے کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں ہم بہانے جو آج کرتے ہیں یہ اس دور میں بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی زندگی گزار کے بتایا کہ بغیر گالی کے بندہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ 63 سال کی زندگی گزار کے سرکار نے بتایا کہ بغیر جھوٹ کے بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ 63 سال کی زندگی گزار کے حضور نے بتایا کہ بغیر جھوٹ بولے تجارت کی جا سکتی ہے، بغیر لڑائی جھگڑے کیے تجارت کی جا سکتی ہے، بغیر گالم گلوچ کیے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا اسوہ حسنہ تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، لوگ کہتے تھے کہ بیٹی شرمندگی کا باعث ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ میں فاطمہ کا باپ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کر کے دکھائی، بچوں کے ساتھ حضور نے وقت گزار کے دکھایا۔ سرکار نے بطور سپہ سالار بتایا کہ زندگی کیسے ہوتی ہے، بطور شوہر بتایا زندگی کیسے ہوتی ہے، بطور والد زندگی کیسے گزرتی ہے، بطور محلے دار زندگی کیسے گزرتی ہے، بطور سربراہ زندگی کیسے گزرتی ہے، بطور تاجر زندگی کیسے گزرتی ہے۔ حضور نے سب کچھ کر کے دکھایا اور کامیابی سے دکھایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو اٹھائیے، آپ حضور کے بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، ہر پہلو کو اٹھا کر دیکھیں، آپ مجھے دکھا دیں کہیں پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو جو ہے یہ ناکامی سے دوچار تھا۔ اگر آپ سپہ سالار کے طور پہ کامیاب تھے تو بطور امام آپ ناکام تھے، بطور امام اگر آپ کامیاب تھے بطور شوہر آپ ناکام تھے، بطور شوہر کامیاب تھے بطور والد ناکام تھے، بطور والد کامیاب تھے تو بطور تاجر کوئی پہلو آپ نکالیں ذرا، آپ کے سامنے پوری زندگی ہے حضور کی۔ اگر وہ ناکام نہیں تھا تو گویا کہ حضور کا رول ماڈل یہی تو تھا۔ اب ہم ہر شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ امام ہیں، آپ سردار ہیں، آپ سربراہ ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ والد ہیں، گھر کے سربراہ ہیں، سوسائٹی کے کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے روشنی آپ کو ملتی ہے۔ آپ گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، دوستوں میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، محلے میں، جہاں پر بھی ہیں، حضور کی زندگی آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ تھا میرے آقا کا۔ اچھا یہ اسوہ حسنہ جو تھا نا میرے حضور کا، یہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ حضور لباس ابدیت میں آتے، تاکہ تمہیں نظر تو آتا۔ حضور اگر لباس ملائکیت میں آ جاتے ہمیں خبر کیسے ہوتی؟ حضور اگر حقیقت محمدی کے اندر آ جاتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ ہم تو خبردار نہ ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت تھی۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہمیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بھی میں نماز پڑھتا ہوں تم مجھے دیکھو میں جیسے پڑھتا ہوں تم بھی ویسے پڑھ لینا۔ حضور نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو حقیقت ابدیت یہ تھی کہ حضور لباس بشریت کے اندر آئے، یہ ضرورت بھی تھی۔ اب اس لباس بشریت کو ہم اپنے اوپر فالو کر کے سمجھنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے لیے لباس بشریت اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں گے تو نہیں، وہ ہم سے ہزاروں گنا بہتر تھے، بلکہ ہزاروں نہیں کروڑوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری گنتی کی تعداد ختم ہو جائے کہ حضور ہم سے اتنے زیادہ بہتر تھے۔ وہ ہم جیسے نہیں تھے، انہیں اللہ رب العالمین نے ایک منفرد مقام عطا کیا تھا۔
یہ ان کے لباس عبدیت میں آنے کے باوجود آپ دیکھیں اس قدر تیز رفتار براق اور جو روشنیاں نا وہ ساری ختم ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحرا کے اندر بنی ہوئی قبر، آسمان پر چاند بھی نہیں چمکتا، مزار پر روشنی بھی نہیں ہے، 27ویں شب ہے، چاند کے بالکل آخری دن ختم ہو گیا چاند، روشنی بالکل زیرو پر ہے، مزار پر بھی روشنی کے لیے کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی، لیکن آقا علیہ السلام آسمان کی انتہائی وسعتوں پر اور انتہائی تیز رفتار براق پر بیٹھے ہوئے نیچے دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی جانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے بھی ہیں، اور بعد میں آ کر بتاتے بھی ہیں کہ وہ قائم یصلی فی القبر۔ اب اندازہ فرمائیں کہ حضور کی حقیقت ابدیت کتنی پاورفل تھی، حضور کی حقیقت ابدیت کتنی منفرد تھی ہم سے، آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ پھر حضور آقا علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو وہاں پر 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے، ان انبیاء کرام سے حضور کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، حضور سے پہلے استقبال کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں ایک عجیب نقطے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں درود پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام براق پر سوار تھے، براق کی رفتار کا اندازہ آپ نے کر لیا۔ حضور نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، پھر اس قدر تیز رفتار براق بغیر کسی اسٹاپ کے جب مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو انبیاء کرام نے حضور کا استقبال کیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی کھڑے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے امامت کی، انبیاء سے تعارف ہوا، پھر حضور یہاں سے نکلے پہلے آسمان پر، اور مرحلے دیکھیے، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، جبریل امین نے پوچھا کون، عرض کی کہ جبریل، اچھا آپ کے ساتھ کون ہے، فرمایا کہ محمد، کہ اجازت ہے، کہ جی بالکل، تو دروازہ کھولا گیا کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور پہلے آسمان پر گئے، دوسرے تیسرے چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی کھڑے تھے۔ چھٹے آسمان پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور سے بھی زیادہ تھی؟ سرکار براق پر تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، موسیٰ اندر کھڑے تھے، حضور چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں یہ وجہ یہ تھی کہ حضور کا یہ جو سفر تھا نا، یہ حقیقت ابدیت کے اندر تھا، حضور بطور عبد سفر کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا نا وہ حقیقت نبوت کے ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے طور پہ سفر کر رہے تھے، اس لیے حضور نے جب بطور بشر سفر کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ اپنے مزار کے اندر موجود تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت نبوت کے سفر کے ساتھ پہلے جا کر وہاں پر پہنچ گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں دیکھا موسیٰ موجود ہے، آقا علیہ السلام چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام حقیقت ملائکیت کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقت نبوت کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبوت کی حقیقت، نبوت کی طاقت جو ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور بشر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 3 مرحلے تھے، ان میں سے پہلا مرحلہ جو تھا نا یہ مسجد اقصیٰ تک جانا والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ابدیت کے ساتھ تھا، اور یہ علامات اس کی باقاعدہ موجود ہیں، اس کی روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو حقیقت ملائکیت کے ساتھ تھا، اور تیسرا مرحلہ جو حقیقت محمدیت کے ساتھ تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اگلے جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی اس حقیقت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکیت سے اور پھر اس کے بعد حقیقت محمدیت سے بھی نوازا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔